بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اب ذرا خیال کرو. اِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب آیا یہ جو 13 آیتیں ہیں نا منافقین کے بارے میں، لمبا مضمون ہے. بڑے کافروں کے بارے میں تھوڑا سا اللہ نے ذکر کیا، وہ ہے ہی واضح، اور منافقین کا کھاتا لمبا ذکر کیا، کیونکہ اس کو مفسرین کہتے ہیں یہ اخبث الکفار ہیں. اخبث الکفار. اور ابو جہل کی تلوار سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا عبداللہ ابن ابی کی اصلاح سے پہنچا ہے. عبداللہ ابن ابی کی اصلاح سے اور اس کے پروگرام سے، اور یہ یقینی بات ہے. تو اخبث الکفار ہیں. ان سب جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں، ان میں سے جو اصل معیار ہے، ان کے اندر جو اصل خرابی تھی، اب اس آیت میں اللہ نے وہ بیان کی. منافقین کی ساری خرابیاں تولو، اس خرابی کا وزن سب سے زیادہ ہے جو ابھی آ رہی ہے. اور اس کو ذرا سمجھو بھی صحیح، اچھی طرح سمجھو اور خیال بھی کرو اور سوچو بھی صحیح میں یہ خرابی اب موجود ہے تو نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو، کن کو؟ منافقوں کو. اذا قیل لہم، اس کا دل ہے بھائی، یہ مولویوں اور طالبوں کے سامنے آگے کی، اس کا دل ہے شہادت پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو، لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا فی الارض، فساد مت مچاؤ زمین میں، فساد مت بچاؤ زمین میں. قالو، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، اصلاحی تو ہم ہیں. انما نحن مصلحون، انما نحن کلمہ حصر کا ہے. اصلاح تو ہم ہی کرتے ہیں، اصلاح تو ہم ہی کرتے ہیں. اب دو باتیں سمجھنی ہیں. یہ فساد سے کیا مراد ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، انہیں کہا جاتا ہے فساد مت مچاؤ. یہ فساد کیا ہے؟ اور دوسرا وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم مصلح ہیں. مصلح تو ہم ہی ہیں، ہم فساد نہیں مچا رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اصلاح کر رہے ہیں. اثر والا معنی ہے. تو یاد رکھو، ماوردی، امام ماوردی، اس کی تفسیر ہے النکت والعیون. امام ماوردی کی تفسیر النکت والعیون، اس میں اسی طرح امام ابن کثیر نے اور دیگر حضرات مفسرین نے یہ لکھا کہ یہاں فساد سے مراد ہے جوڑ. فساد سے مراد کیا ہے؟ مشرکوں کے ساتھ جوڑ، مشرکوں کے ساتھ تعلق، دوستی، رل مل کے رہنا اور مشرکوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا، یہ جوڑ. اور وہ جو کہتے ہیں نا انما نحن مصلحون، وہ کہتے بادشاہو، ہم جو مشرکوں کی مسجدوں میں جاتے ہیں اور ہم جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مذہبی رسموں میں جاتے ہیں، اصل تو یہ اصلاح ہے نا، اصل اصلاح تو یہ ہے. جس طرح آج کا منافق بھی یہی کہتا ہے، اگر ہم ان کے مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کی مسجدوں میں نہ جائیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو ہماری بات کون سنے گا؟ یہ اشاعتی تو ہیں ہی فسادی. یہ تو ہر جگہ پہ جہاں ان کی تقریر ہوتی ہے ان کا فساد ہے، جھگڑا ہے، رولا ہے، لوگ رو رہے. اور ہماری جماعتیں ماشاءاللہ نکلتی ہیں، کبھی کہیں جھگڑا ہوا ہی نہیں. بالکل ہمارا ان سے بھی، شیعہ کوئی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ماں باڑے میں ہمیں کوئی لے جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دربار پہ لے جائے کوئی مسئلہ نہیں، 11ویں لے آئے کوئی مسئلہ نہیں، بکرا بابے کے نام کا لے آئے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی گروہ وہ تھا، کوئی شک نہیں اس میں. ایک ہی گروہ ہے جو بھی کسی مشرک اور کافر کے ساتھ مذہبی رعایت رکھتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی جماعت کا فرد بھی ہو،
اختلاط اور جوڑ رکھتا ہے مشرک کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ، تو وہ اصلی اور پیور منافق ہے اور اصل فسادی ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے، جو مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھے، ان کے ساتھ محبت، مودت، دوستی، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، گلے لگنا، یہ سارے کئی ملا بھی بے غیرت ہوتے ہیں، دوستیاں ساری مشرکوں کے ساتھ۔ اور جی جمعے والے دن میں بڑی توحید بیان کی، میرا مکالا ہوا ہے شیطان کا، منافق ہیں۔ اللہ نے جو منع کیا ہے یہی حال تھا منافقوں کا۔ تفسیر مابردی میں عبارت ہے لا تفسدوا فی الارض، متعدد معنی کر کے کہتا ہے کہ جہاں فساد فی الارض سے مراد کیا ہے، انہ ممالات الکفار، کافروں کے ساتھ جوڑ، کافروں اور مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھنا، ان کے ساتھ جڑنا، یہ۔ اور آگے جو کہتے ہیں مصلحون، اب میری بات نہیں، مجھ پہ اعتراض کرو، یہ مفسرین کی بات میں مابردی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اگلا جملہ ذرا سنو، انما نریدو، وہ کہتے ہیں انما نحنو مصلحون، اس کا ترجمہ کرتا ہے امام مابردی انما نریدو بہا الاصلاح بینہم و بین المؤمنین۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ جو ہم مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہوئے ہیں، اصل میں ہم مسلمانوں اور ان کی صلح کروانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان جوڑ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کا رولے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی اصل فساد کی جڑ ہے، یہ جو مسلمان کہلوا کر پھر مشرک کے ساتھ جوڑ پیدا کرنا ہے، یا یہ دعوت اور تحریک جو کلمہ پڑھ کے پھر مشرک کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، سب سے بڑی فسادی تحریک وہ ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب دیکھو لا تفسدوا فی الارض، یہ سمجھ گئے فساد فی الارض؟ لا تفسدوا، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، آج بھی دیکھ لو، جب ان کو کہا جاتا ہے مشرکوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کے کل 40 بدعت شرک کی مجلسوں میں نہ جاؤ، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یا اگر ہم نہ جائیں تو ہماری بات کیسے سنیں گے؟ بے عین یہی لفظ کہتے تھے وہ منافق، جو یہ کہتے ہیں وہ منافق بھی بالکل یہی لفظ کہتے۔ ایک آگے اگلا قالوا انما نحن مصلحون، کہ اصلاحی تو صرف ہم ہیں، اصلاحی تو صرف، یہ میں کسر والا معنی کر رہا ہوں، انما اصلاح تو صرف ہم کرتے ہیں، باقی لوگ تو اصلاح، تم کیا مطلب؟ تم تو فسادی ہو، تم جو کہتے ہو کہ مشرکوں کے ساتھ جوڑ نہ رکھو، تم تو فسادی ہو، ہم جو مشرکوں کے ساتھ جوڑ رکھتے ہیں ہم اصل کام کرتے ہیں، ہم اصلاح والے۔ وہ آپ کا گیا ہے نا سامری ڈاکٹر طاہر القادری کے مدرسہ میں، وہاں پر کیا کہتا ہے؟ جی ایک کام جو اللہ ہزاروں مردوں سے لیتا ہے، 20 آدمیوں سے لیتا ہے، اللہ نے حضرت شیخ الاسلام اکیلے سے لے لیا ہے۔ شیخ الاسلام طاہر القادری، ماشاء اللہ، اللہ نے شیخ الاسلام سے اکیلے لے لیا ہے، ماشاء اللہ۔ یہی اصل عبداللہ ابن ابی کے جانشین یہ ہے۔ یہ دیکھو مشرکوں کے ساتھ جوڑ، محبت، مودت، تعریفیں، ان کے پیچھے نمازیں، ان کے شرکیہ کتابوں پر دین کی خدمت قرار دینا۔ اور اس نے آگے سے پوچھا کہ وہ جو حضرت صاحب کا فتویٰ ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ طاہر القادری کا فتویٰ، اس طاہر القادری کے شاگرد نے سوال کیا، اس نے اس آپ کے سامری سے کہ آپ کو وہ پتہ ہے فتویٰ؟ تو کہتے ہیں ہاں میں اس فتوے کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ فتویٰ کیسا ہے وہ میرے پاس موجود ہے، فتنہ خارجیت، جس فتوے کے بارے میں اس نے پوچھا اس میں اس نے لکھا کہ یہ طالبان، دیوبندی، وہابی اور جتنے القاعدہ، طالبان یا جہاد کا نام لینے والے یہ سب خارجی لوگ ہیں، خارجی ہیں اور معتزلہ ہیں، جو بھی جہاد کا نام لیتا ہے
تو اس کے بارے میں آپ کے سامری سے پوچھا کہ یہ فتویٰ آپ نے دیکھا ہے؟ جی کہتے ہیں بہت اچھا فتویٰ ہے، میں تائید کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، لیکن اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ بچڑا دل سے نکل نہیں سکتا، یہ دل کے اندر ہی ہے، جو مرضی بک بک کرتا پھرے، لیکن آواز بڑی پیاری ہے اور مجمع بڑا ہوتا ہے اور فلانا بڑا ہوتا ہے، لوگوں میں معیار ہی حق کا رہ گیا مجمع۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ ادھر جو کہ فلاں بزرگ ہمارے موئس کا اتنا بڑا جنازہ تھا، توبہ توبہ توبہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا جنازہ والا آدمی جہنمی نہیں ہو سکتا، میں نے کہا معیار تو بڑا اچھا ہے۔ تو نور جہان کا جنازہ آپ نے دیکھا تھا؟ بہت بڑا جنازہ تھا۔ اور حضرت عثمان کا جنازہ دیکھا تھا؟ وہ تو چند آدمی تھے۔ اگر تمہارے یہ جنازے معیار ہیں کہ فلاں جگہ پہ رش ہو گیا، تو آج اگر کوئی کنجر مرے یا پاکستان کا کلندر مرے، وزیر اعظم یا بادشاہ یا بے نظیر محترمہ کا کتنا بڑا جنازہ تھا، مرحومہ کا بہت بڑا جنازہ۔ لوگ بیچارے اب تک روتے ہیں، بی بی کا نام سن کر اب تک روتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے معیار بنا رکھے ہیں، فلاں آدمی کثرت ہے، بندے زیادہ جنازے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، فلانے کی شادی تھی نا جی اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بڑا ہے ولی اللہ آدمی۔ اور تو بے نظیر کا جنازہ سب سے بڑا جنازہ تھا، اور حضرت عثمان کا جنازہ سب سے چھوٹا جنازہ تھا، حضرت حسین کا جنازہ سب سے چھوٹا، حضرت علی کا جنازہ چھوٹا تھا۔ لیکن تم یہی سوچتے ہو یہ بھی ایک بدعت اور رسم بن گئی۔ مولوی مرتے ہیں نا، مولوی کو رکھا ہوا ہے اور فون ہو رہے ہیں، جی آ جاؤ حضرت صاحب مر گئے، آؤ جنازہ پڑھے، تم نہ آئے تو جو ہے بخشش نہیں ہوگی۔ اب سارا جہان چھٹا ہوا ہے، رسم ایسی بن گئی ہے، اگر آدمی نہ جائے تو جائے کدھر؟ سارے پورے تو نہیں گیا، تجھے محبت نہیں ہے؟ ان سے پوچھو بے وقوفو، جنازہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، تم نے تو فرض عین سے بھی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے، یہ فرض کفایہ نہیں۔ پھر میت کو ترکا ترکا مرا مرا، آخر پہ وہ میت پھٹنے والا ہوتا ہے، تب جا کر اس کو دفن کرتے ہیں۔ جب تک دیکھتے ہیں نا میت باقی ہے تو اس کی یہ عزت ہو رہی ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، تو یہ میت کا اکرام ہے۔ پتہ نہیں کیا اندھی دنیا ہو گئی۔ ہم دیکھو، اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب کہا جاتا ہے ان کو مت فساد مچاؤ بھی زمین کے، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی ہیں اصلاح کرنے والے، الا انہم خبردار، الا تردید، الا سنو سنو، الا کا معنی یہی ہے تنبیہ والا، ہوشیار ہو کے سنو، انہم بے شک یہی، ہم المفسدون، انا ذکر کیا ایک، ضمیر فصل ذکر کی دو، جملہ اسمیہ ذکر کیا تین، الا سے ابتدا کی چار، یہ چار تاکیدیں ذکر کی، بالکل بے شک یہ بے ایمان ہے۔ معنی تب بنتا ہے الا انہم، بے شک خبردار، بے شک یہی بے ایمان ہے، یہی فسادی ہے۔ کتنا زور لگایا ہے قرآن نے، چار تاکیدیں ذکر کی، الا خبردار، انہم ہم المفسدون، یہی ہے اصل فساد کی جڑ، اصل فسادی، ولکن لا یشعرون، صرف کان چھوٹے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں حضرت شاہ عبد القادر نے مانا کیا زبردست، بوجھتے نہیں ہیں، واہ، بوجھتے نہیں، بوجھتے ہی نہیں، لا یشعرون، سمجھتے نہیں، بوجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ وہی بات آگے نا، ما یشعرون لا یشعرون، وہی تو شعور تو ڈنگر کو بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈنگروں سے بھی ڈگری نیچے آ گئے، انہیں شعور بھی نہیں۔ اب بتاؤ مشرکوں سے جوڑ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ پہلی وجہ جھوٹے ہیں، پہلی وجہ جھوٹ کہتے ہیں، دوسری وجہ مشرکوں سے جوڑ رکھتے ہیں۔
दूसरी वजह मुशरिकों से जोड़ रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनको जो अजाब अलीम है उसकी वजह दो है। एक वजह का यकूलो आमन्ना, इस कौल में झूठे, और दूसरी वजह ये है कि ये मुशरिकों के साथ जोड़ रखने वाली जमात है। ये दोनों मुस्तकिल वजह है जिसकी वजह से ये बेईमान है और पक्के जहन्नमी है। आपको समझ आई ये बात? इस बात को ज़हन में रखना है। अजाब अलीम, दर्दनाक अजाब की कितनी वजह बयान हुई? दो, बिमा कानू यकज़िबून, और दूसरी वजह इज़ा क़ील लहुम से इला आखिरिही तक। ये बात लिखी अल्लामा आलूसी ने रूहुल महानी में, अजीब बात कर गया। तो मैंने जब पहली दफा देखा तो बहुत मजा आया, लेकिन मिल नहीं रहा था। सैयद महमूद आलूसी की तफसीर, उसमें उसने पहले नंबर पे ये लिखा, तो बहुत दुआएं निकली भाई, बहुत जबरदस्त बात की। बिमा कानू यकज़िबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़्सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून। क्या निकला? सहाबा को कहते हैं फसादी। अल्लाह ने क्या कहा? असल फसादी ये है। अब मजा आया ना? ये कुरानी दिफा है सहाबा का। कुरान ने हमें ज़ाब्ता दे दिया, जो सहाबा को जो लफ्ज कहे तुम उसको वही कहो। मौदूदी कहता है हजरत उस्मान खाइन, हम कहते हैं मौदूदी बेईमान खाइन, ये खुद बेईमान खाइन। वो कहते हैं हजरत उस्मान कुंबा परवर, हम कहते हैं मौदूदी शैतान खुद कुंबा परवर। और जो वो कहते हैं हजरत अमीर मुआविया बिदती, हम कहते हैं मौदूदी शैतान खुद बिदती मलहून। और वो कहता है कि हजरत मुआविया ने कुरान और सुन्नत की सरी खिलाफ वर्जी की, हम कहते हैं मौदूदी और मौदूदी ये कुरान के भी मुनकर हैं, सुन्नत के भी मुनकर हैं। और कुरान और सुन्नत की सरी खिलाफ वर्जियां ये मौदूदिये करते हैं, हम ये कहते हैं। अब ये अंदाज कुरान ने दिया, उन्होंने सहाबा को कहा ये मुफ्सिद हैं। अल्लाह ने फरमाया वो नहीं तुम हो, वो नहीं तुम बेईमान हो, तुम मुफ्सिद हो। एक ये तरीका है। ये शिया सहाबा को काफिर कहता है, हम कहते हैं शिया खुद मुर्तद है, खुद काफिर है, खुद जिंदीक है। जो सहाबा को काफिर कहे कुरान कहता है वो खुद, उसको भी वही कहो। जो सहाबा को काफिर कहे वो काफिर है। लेकिन जब आपके सामने से पूछना पड़ेगा ये कहें या नहीं? हाँ? वो शैतान कहते सब सहाबा को काफिर कहे, हम उसको भी काफिर नहीं कहते। हाँ? पता नहीं, हम उसको भी काफिर नहीं कहते। हम जो कहते हैं हम आपको भी साथ कहते हैं। तो हम कहते हैं जो सहाबा को काफिर न कहे, जो सहाबा को काफिर कहे और जो उसके काफिर होने में शक करे, उसके काफिर होने में हमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये कौन सी बात है? ये सारी ऐते अब सारी मनसूख हो गई हैं सहाबा की अजमत वाली। सहाबा जो सब सहाबा को काफिर क्या, हम उसे काफिर नहीं कहते। पता नहीं, मैं कहता हूं शराब पीकर ये जुमला कहा जा सकता है। होशो हवास से तो कोई जाहिर से जाहिर आदमी भी ये जुमला नहीं कह सकता। ये तो कोई भांग पिया हुआ हो, शराबी कबाबी हो और उसका दिमाग चल बसा हो, फिर ये जुमला कहे कि सब सहाबा को जो काफिर कहे हम उसे फिर भी काफिर नहीं कहेंगे। अजीब मसला है, आदमी सोच नहीं सकता। हाँ भाई, खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम